ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سارے مدارس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے اس نظام سے جڑ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مدرسے میں کوئی تبدیلی کیے بغیر، وہاں کی سسٹم میں کوئی تبدیلی کیے بغیر روزانہ 1-1.5 گھنٹے کی محنت سے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ 10 کا ایگزام لکھنے والے ہو جائیں، وہ بھی جمعیت اوپن اسکول سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز، ایڈوکیٹس، انجینئرز، بزنس مینس، ان تمام تک ان کی لینگویج میں دین کو پہنچائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ مدارس میں بچوں کو دینی علم سکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی آج کے زمانے میں بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت اوپن اسکول نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کے ذریعے سے وہ مدرسے کے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو 10th اور PUC بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑے ہیں مولانا عمر قاسمی، جو کہ جمعیت اوپن اسکول کے ذمہ دار ہے۔ اکثر دینی مدرسوں میں جو ہے ریلیجیس تعلیم دی جاتی ہے، ماڈرن ایجوکیشن نہیں دیا جاتا ہے، پر آج کے زمانے میں ریلیجیس ایجوکیشن کے علاوہ ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں دے گا۔ تو اس سلسلے میں جامعیت اوپن اسکول کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو شعبہ ہے جمعیت اوپن اسکول کا، اصل میں یہ ہمارے قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا خواب ہے کہ ہمارے ملک میں جو الٹریسی ہے اس الٹریسی کو ختم کر 100% جو ہے وہ لٹریسی لایا جائے۔ یہ خواب ہے حضرت کا۔ 2011 کا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے 2011 کی کہ ہمارے ملک میں تقریباً 43% جو ہے وہ الٹریٹس ہیں اور 57% جو ہے وہ لٹریٹس ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو الٹریسی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ شعبہ جو ہے جمعیت اوپن اسکول تقریباً 2021 میں قائم کیا گیا۔ اب الحمدللہ پورے ملک سے ان 2-3 سالوں میں تقریباً 15,000 کے قریب جو ہے مدرسے کے طلبہ بھی اور اس کے علاوہ جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ بھی جمعیت اوپن اسکول سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبے کرناٹک کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے یہاں یہ جو شعبہ چل رہا ہے، یہ جو نظام ہے، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک حضرت کی صدارت میں، اور حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کرناٹک، یہ سارا نظام، یہ سارا کام حضرت کی سرپرستی میں، رہبری اور رہنمائی میں الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو تقریباً ان 2-3 سالوں میں صرف ہمارے کرناٹک سے ہم نے 2000 کے قریب بچوں کا NIOS کے ذریعے سے 10th میں ایڈمیشن کرایا ہے۔ تو یہ نظام ہمارا بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو جامعیت اوپن اسکول جو ہے آپ نے بتایا کہ ابھی فی الحال 2021 میں آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، تو کیا یہ انیشیٹو ملک کے سارے مدرسوں میں پہنچ رہا ہے؟ بہت کم وقت میں الحمدللہ جمعیت اوپن اسکول نے ایک تاریخی کام کیا ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی تنظیم نے اتنے کم وقت میں ہمارے مدارس کے طلباء کو ہو یا ڈراپ آؤٹس طلباء کو جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے رہبری کی ہو، اور ان کو جو ہے کم از کم 10th میں ان کا داخلہ کرا کر ان کے آگے کے جو مراحل ہیں اس کی جو ہے رہبری رہنمائی کی ہو۔ تو یہ ایک تاریخی کام ہے کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے الحمدللہ بہت کم وقت میں ماشاءاللہ سے یہ کام کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سارے مدارس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے اس نظام سے جڑ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ مربوط ہو جائے گا، اور ہر مدرسہ، ہر شعبہ
ہر ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے اس نظام سے استفادہ کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور رزلٹ کیسا ہے، رسپانس کیسا ہے ان کا بھی؟ میں صرف ہمارے کرناٹک کی آپ کو رپورٹ بتاؤں تو تقریباً پہلے مرحلے میں 260 طلباء نے 10th کا ایگزام دیا ہے، تو ان 260 بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 210 بچے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس تھے جو کبھی اسکول نہیں گئے اور مدرسے میں ہمارے پاس جو ہے وہ اردو میڈیم کے ذریعے سے مدرسہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت خوشائن بات ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے اس نظام سے، تعلیم سے، ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ مطمئن ہے، خوش ہے الحمدللہ۔ یہ انیشیٹو کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے کیا چیلنجز ہے، کیا چیلنجز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیے ہمارا جو سسٹم ہے، سب سے پہلے ہم طلباء کا انٹرنس ایگزام لیتے ہیں، ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ 10th کر پائیں گے کہ نہیں۔ اگر ہمیں یہ کیپیبل لگتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، تب جا کر جو ہے ہم ان کا 10th میں داخلہ کراتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کو 10th کی تیاری کرانا، تو الحمدللہ ہم نے جو ہے آن لائن کلاسز کا نظام بنایا ہوا ہے، اور مدارس میں بچے اسکرین کے ذریعے یا پروجیکٹر کے ذریعے سے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ریکارڈڈ کلاس نہیں ہوتی بلکہ لائیو کلاس ہوتی ہے، اور پڑھانے والے بھی علی گڑھ یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، بڑے بڑے جو ہے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ رہا الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بہت محنت کی ہے، تبھی جا کر یہ 85 to 90% جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا جو 260 بچوں میں کامیابی بچوں نے حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں ابو 80 تقریباً ہمارے جو ہے 27 to 30 اسٹوڈنٹس ہمارے ابو 80 لائے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو یہ چیلنجز ہمارے لیے ہیں کہ ہم جو ہے مدرسے میں کوئی تبدیلی کیے بغیر، وہاں کی سسٹم میں کوئی تبدیلی کیے بغیر روزانہ 1-1.5 گھنٹے کی محنت سے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ 10 کا ایگزام لکھنے والے ہو جائیں۔ تو جیسے کہ ہم نے آبزرو کیا ہے، یہ جامعت اوپن اسکول میں 10th کے بچوں کو میتھمیٹکس اور سائنس کمپلسری نہیں ہے، جبکہ یہ سبجیکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے 10th تک پڑھنا، تو یہ 2 سبجیکٹس بہت ضروری ہے، اس کا معلومات کرنا بہت ضروری ہے، پر یہ اوپن اسکول میں یہ 2 سبجیکٹس کمپلسری نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جامعت اوپن اسکول صرف بچوں کو 10th پاس کرانے کے لیے ہے؟ دیکھیے آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد جو ہے جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو جو 10th یا 12th کرانا ہے، ہمارا مقصد بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ایڈوکیٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز، ایڈوکیٹس، انجینئرز، بزنس مینس، ان تمام تک ان کی لینگویج میں دین کو پہنچائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو ہمیں صرف پورا کرنا ہے، نہ کہ ہمارے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم میں خاص بنانا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو یہ کہوں کہ مدارس میں پڑھنے والے جو بچوں کا پرسنٹیج ہے کرناٹک کے اعتبار سے وہ پرسنٹیج صرف 0.4% ہے، اور 99.6% بچے اسکول جانے والے ہیں۔ جو 0.4% بچے ہیں، ان بچوں کو ہم دنیا دار نہیں بنانا چاہتے۔ یہ تو بچے مدرسے میں پڑھنے والے دین کی خدمت کے لیے رہیں گے، قرآن کی خدمت کریں گے اور امامت کریں گے، مسجد سنبھالیں گے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر، خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے کے طلباء ایسے قائد بن جائیں، ایسے قابل بن جائیں کہ وہ
ان کی زبان میں، یعنی دنیا والے جو زبان سمجھتے ہیں ان کی زبان میں دین کو پیش کر سکیں۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ 0.4% کرناٹک میں بچے جو ہے 0.4% بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کی دینی تعلیم ہو رہی ہے، باقی کے 99.6% جو ہے ان کے لیے آپ نے کیا انیشیٹو لیا ہے، ان تک دینی تعلیم پہنچانے کے لیے آپ کا کیا انیشیٹو ہے؟ دیکھیے آج جو ہے الحمدللہ پورے ملک میں ہمارے تمام اکابر علماء اکرام تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ جس طرح سے والدین بچوں کی عصری تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ماڈل ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ والدین کو چاہیے کہ وہ مورل ایجوکیشن، کلچرل ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن کی وہ فکر کریں۔ اگر ماں کے اندر دینی تعلیم ہوگی، دین ہوگا، مورل ایجوکیشن ہوگا، تو وہی تعلیم بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر ماں دیندار نہیں ہے تو بچے پھر دین نہیں سیکھیں گے، اپنا کلچر نہیں معلوم کریں گے کہ ہمارا دینی کلچر کیا ہے۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو مائیں ہیں اگر وہ دینی تعلیم سے، دینی ایجوکیشن سے واقف نہیں ہیں تو سب سے پہلے وہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اپنے گھروں کے قریب بہت سارے جو ہے پڑھی ہوئی مستورات ہیں، ان سے جا کر جو ہے وہ دین حاصل کریں، قرآن سیکھیں، مسائل سیکھیں، عقائد کی تعلیم لیں، دعائیں اور سنتیں اس کی تعلیم لیں۔ تو یہ نظام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہر کوئی اس سلسلے میں فکر مند ہے۔ اگر مسلمان صرف نام کے مسلمان رہے اور کلچرل تعلیم ان کو نہ دی جائے، دینی تعلیم اگر نہ دی جائے تو پھر وہ برائے نام ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ 99.6% جو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کو لازمی طور پر، کیونکہ یہ فرض عین کی تعلیم ہے، لازمی طور پر ان کو جو ہے مکتب کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے مولانا عمر قاسمی سے، جو کہ جامعت اوپن اسکول کے ذمہ دار ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں بہت سارے مدرسے کے بچوں نے 10th اور 12th کے سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں۔